السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فأتبع سببا، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الحبیب الامین المتین الکریم، وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ حضرات سامعین و ناظرین، آئیے وعدے کے مطابق حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالی عنہ کے تیسرے سفر کے بیان کرنے سے پہلے آئیے ہم اور آپ انتہائی عقیدت و محبت و احترام کے ساتھ مدنی تاجدار رسول ہاشمی وقار، دونوں عالم کے مالک و مختار، سید ابرار سرکار ابد قرار روحی فدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ پیکس پناہ میں درود پاک کی حسین سے حسین تر ڈالیاں پیش کریں۔ پڑھیں باواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا مولانا موانا ملجانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وسلم۔ حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالی عنہ جب شمال کی طرف پہاڑوں کے درمیانی علاقے میں اپنی 1,00,000 فوجوں کے ساتھ پہنچے تو اس علاقے کے لوگوں نے حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالی عنہ جیسے کر و فر والے بادشاہ کو اور ان کے زبردست ساز و سامان اور انتہائی حوصلہ مند اور طاقتور لشکر جرار کو دیکھا تو سب نے سب بیک زبان ان کی بارگاہ میں قوم یاجوج و ماجوج کی ظلم و ستم اور شر و فساد کا ذکر کرتے ہوئے اپنی بے بسی اور مظلومیت کی رودار سنائی اور آپ کی مدد کے طالب ہوئے کہ حضور والا آپ ہمیں ان سے نجات دلائیے۔ ساوی شریف جو تفسیر جلالین کی مشہور و معروف شرح ہے، اس کی تیسری جلد میں یہ مرقوم ہے کہ یاجوج و ماجوج کا یافس بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک انتہائی ظالم و جابر اور فسادی گروہ سے تعلق تھا۔ یاجوج و ماجوج درندوں اور وحشیوں سے بھی زیادہ خونخوار اور قتل و غارت گری ان کا محبوب ترین پیشہ و مشغلہ تھا۔ میں یوں کہوں تو غلط نہ ہوگا، وہ تھے تو انسان مگر ان کا رہن سہن اور طرز زندگی ہو بہو جانوروں کی طرح تھا۔ وہ سارے کے سارے غاروں میں رہا کرتے تھے۔ ان کا طریقہ کار و معمول یہ تھا کہ جب موسم ربیع آتا یعنی موسم بہار آتا تو یہ گروہ در گروہ اپنے غاروں سے خروج کرتے اور سب کچھ کھا جاتے، یہاں تک کہ موذی چیزوں مثلاً سانپ، بچھو، گرگٹ تک کو بھی نہیں چھوڑا کرتے تھے۔ اسی پر بس نہیں بلکہ خوب شکم سیر اور مسندے ہو کر جب اپنے غاروں میں واپس جاتے تو تمام خشک چیزوں کو بھی لاد کر لے جاتے، یعنی ان کے جانے کے بعد ویرانیاں ہی ویرانیاں چھا جاتی۔ اللہ الصمد۔ واضح رہے کہ یافس بن نوح علیہ السلام کی اولاد سے 5 قومیں معرض وجود میں آئی ہیں۔ پہلی قوم ترک، دوسری قوم بربر، تیسری قوم دفالیہ، چوتھی قوم یاجوج اور 5ویں ماجوج۔ طوفان نوح کے بعد تمام دنیا میں حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹوں یعنی سام بن نوح، حام بن نوح اور یافس بن نوح کی اولاد چلی آ رہی ہے۔ یہ بات بھی ذہن نشین ہے کہ پوری دنیا میں کل 40,000 قومیں ہوئی ہیں۔ یاجوج و ماجوج سے متعلق تاریخ میں مندرج ہے کہ ان کی تعداد 39,000 قوموں کی تعداد سے بھی زیادہ ہے۔ یاجوج و ماجوج کی کثرت تعداد کی کئی وجہیں کتب تاریخ میں قلم بند کی گئی ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ ان کی پیدائش سے لے کر اب تک ان میں موت ہی واقع نہیں ہوئی۔
جب موت ہی طاری نہیں ہوئی تو پھر ان کی تعداد میں کمی کیسے واقع ہو سکتی ہے؟ دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ آپس میں جنگ و قتال بھی نہیں کرتے یہاں تک کہ ان کی تعداد گھٹ جائے۔ تیسری وجہ کے تناظر میں یہ بتایا گیا کہ ان کی موت تو ہوتی ہے مگر اس وقت جب ان میں سے کوئی 1000 اولاد کا باپ ہو جاتا ہے۔ تیسری وجہ بھی اگر تسلیم کر لی جائے تو بھی ان کی تعداد کی کثرت ثابت ہو جاتی ہے۔ یہ بات تھی یاجوج و ماجوج کی تعداد کی۔ رہا ان کا قد، تو اس سلسلے میں مورخوں نے لکھا ہے کہ یاجوج کا قد ماجوج سے 2 گنا زیادہ ہے، اور ماجوج کا قد 60 بالشت یعنی 10 گز کا ہے، تو پھر یاجوج کا قد اس کا 2 گنا یعنی 120 بالشت یعنی 20 گز کا ہوا کرتا ہے۔ ناظرین و سامعین، یہ بھی یاد رکھیں کہ قرآن مقدس میں 2 مقامات ایسے ہیں جہاں یاجوج و ماجوج کا ذکر کیا گیا ہے، ایک تو سورہ کہف میں اور دوسرے سورہ انبیاء میں۔ سورہ کہف کے اندر یاجوج و ماجوج کے شر و فساد، سد سکندری اور قیامت تک کے لیے ان کے قید و بند کا تذکرہ ہے، اور سورہ انبیاء کی 96 نمبر آیت، سورہ انبیاء کی 96 نمبر آیت، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ یہاں تک کہ جب کھولے جائیں گے یاجوج و ماجوج اور وہ ہر بلندی سے ڈھلکتے ہوں گے، اس آیت کے اندر ان کے سد سکندری سے باہر نکلنے کا بیان ہے۔ جیسے کہ میں نے اس سے پہلے آپ کو بتایا کہ جب حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالی عنہ اپنا آخری سفر کرتے ہوئے منزل مقصود پر پہنچے تو وہاں کے باشندوں نے آپ سے منت و سماجت کی کہ حضور والا، یاجوج و ماجوج جیسی مہیب و فسادی قوم سے ہمیں نجات دلائیے، اس سلسلے میں ہم حتی المقدور آپ کا مالی تعاون کریں گے۔ حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالی عنہ نے جواباً ارشاد فرمایا کہ ہمیں تمہارے کسی قسم کے مالی تعاون کی ضرورت نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو نعمتیں عطا کی ہیں وہ دنیا کے مال و اسباب سے بدرجہ بہتر ہیں۔ ہاں، اگر تم تعاون کرنا چاہتے ہو تو مالی نہیں بلکہ جسمانی طور پر ہماری امداد کرو، یعنی دیوار بنانے میں اپنی جسمانی قوت کا مظاہرہ کرو۔ جب جب تمہاری ضرورت پڑے گی تو بھاگ کر دوڑ کر ہمارا ہاتھ بٹاؤ، جب جب تمہاری ضرورت پڑے بھاگ دوڑ کر ہمارا ہاتھ بٹاؤ، اور اپنے غیر قدر مشوروں سے تکمیل مقصد کی سبیل ہموار کرو اور ہمارے حکم کی تعمیل میں لگے رہو۔ یہاں ایک اہم امر قابل غور ہے، وہ یہ کہ وہاں کی قوم نے حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کے اور یاجوج ماجوج کے درمیان صد یعنی دیوار بنانے کی فریاد کی تھی، لیکن آپ نے صد نہیں بلکہ ردم یعنی آڑ بنانے کی بات کہی۔ چونکہ یاجوج و ماجوج انتہائی پرخطر اور وحشی قوم کا نام تھا اور ان کے لیے صد یعنی دیوار کو توڑنا آسان ہو سکتا تھا، حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالی عنہ نے بجائے صد کے ردم فرمایا، ردم فرمایا، یعنی میں تمہارے اور ان کے درمیان ایسی مضبوط سے مضبوط تر اور قوی سے قوی تر آڑ بناؤں گا کہ لاکھ کوششیں کر لیں یاجوج و ماجوج مگر اس آڑ کو قیامت تک نہیں توڑ پائیں گے۔ حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان فیض ترجمان سے نکلا ہوا جملہ کہ میں ایسا ردم یعنی مضبوط ترین آڑ بناؤں گا کہ تا قیامت یاجوج و ماجوج لاکھ کوشش کے بعد بھی توڑ نہ سکیں گے، حرف با حرف صحیح ثابت ہوا۔ جانے کتنی صدیاں گزر گئیں مگر یاجوج و ماجوج دیوار گرانا یا توڑنا تو بہت دور کی بات ہے، اس کی ایک اینٹ پر بھی ذرہ برابر خراش تک نہیں لا سکے۔ خدا کا کرنا کہ ان کی کوششیں جتنی تیز ہوتی جاتی ہیں اتنی ہی دیوار مضبوط سے مضبوط تر ہوتی جاتی ہے۔ سچ کہا مولانا روم علیہ رحمت و رضوان نے،
گفتہ اللہ بود، گفتہ اللہ بود، گرچہ از حلقوں میں عبداللہ بود۔ مدارک و تنزیل اور ساوی شریف میں مذکور ہے کہ حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالی عنہ نے دیوار کی تعمیر سے پہلے بنیاد کھدوانے کا کام شروع کیا، اور یہ بنیاد دو پہاڑوں کے درمیان کھدوائی گئی۔ بنیاد چوڑی، کھلی اور گہری اس وقت تک کھودی جاتی رہی جب تک کہ پانی نہ نکل آیا۔ پھر آپ کے حکم پر گرد و نواح میں جتنے جنگلات تھے وہاں سے پتھروں اور لکڑیوں کا اچھا خاصا ذخیرہ لایا گیا۔ نیچے سے بنیاد کی بھروائی کا آغاز کیا گیا۔ پگھلائے ہوئے تانبے کے گارے سے پتھر جمائے گئے، لکڑیوں کو جلا کر ان کی تیز آنچ سے لوہے کو سرخ اور نرم بنایا گیا۔ پھر اوپر اور نیچے لوہے کے تختوں کو چنا گیا اور ان کے درمیانی حصوں کو لکڑیوں اور کوئلوں سے پر کر کے اس میں آگ لگوا کر پہاڑ کی بلندی تک دیوار کو اونچا کر دیا گیا، اور دونوں پہاڑوں کو ایسے ملا دیا گیا کہ درمیان میں کوئی بھی فاضل جگہ نہیں رکھی گئی۔ دیوار کو مزید مضبوط بنانے کے لیے اس میں پگھلا ہوا تانبا پلا دیا گیا۔ نتیجتاً یہ دیوار قوی سے قوی تر اور انتہائی پائیدار مستحکم بن گئی۔ یاد رہے اس دیوار کی بلندی 90 فٹ، موٹائی 50 گز اور لمبائی 3 میل ہے۔ حضرات سامعین ناظرین، اگرچہ یاجوج ماجوج کا قد بہت لمبا ہے اور ان کی زور آوری بھی بڑی مشہور ہے، چونکہ یاجوج و ماجوج انتہائی پرخطر اور وحشی قوم کا نام تھا۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، اسی بنیاد پر حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالی عنہ نے صد نہیں بلکہ ردم بنایا، یعنی صد کا معنی دیوار، ردم کا معنی قوی سے قوی تر دیوار کہہ لیں، آڑ کہہ لیں۔ اب آئیے میں آپ کے سامنے عرض کروں، اگرچہ یاجوج ماجوج کا قد بھی لمبا، ان کی تعداد بھی بہت زیادہ اور ان کی طاقت، قوت، زور آوری بھی مسلم ہے، مگر اس کے باوجود نہ وہ دیوار کو توڑنے پر اب تک قادر ہو سکے، نہ اسے پھلانگنے پر کامیاب ہو سکے، اور نہ اس پر چڑھنے پر، کیونکہ یہ دیوار بلند ہونے کے ساتھ ساتھ بے حد سپاٹ اور چکنی بھی ہے، یعنی اگر وہ کوشش کریں چڑھنے کے لیے تو وہ گر جائیں گے، چونکہ دیوار بڑی چکنی بنائی گئی ہے۔ کتب تفاسیر میں یہ باضابطہ مندرج ہے کہ یاجوج و ماجوج 22 قبیلوں میں آباد تھے۔ ان 22 قبیلوں میں سے ایک قبیلے کے لوگوں پر حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالی عنہ کے لشکر جرار کے کر و فر اور شوکت و سطوت کو دیکھ کر ایسی ہیبت طاری ہوئی کہ وہاں سے بھاگ نکلے، اور آج تک اس دیوار میں 21 قبیلوں کے لوگ مقید ہیں، یعنی 22 قبیلوں میں سے ایک قبیلہ بھاگ کھڑا ہوا اور 21 قبیلوں کے لوگ آج بھی اس دیوار کے اندر مقید ہیں۔ یہ بھی یاد رہے کہ جس وقت یاجوج و ماجوج کے 21 قبیلوں کے افراد سد سکندری میں مقید کیے گئے، اس وقت ان کی تعداد 80,000 کی تھی۔ اب خدا جانے ان کی تعداد کتنی ہو چکی ہوگی۔ حدیث پاک میں بھی یاجوج و ماجوج کا تذکرہ متعدد مقامات پر ملتا ہے، بالخصوص مسلم شریف میں جہاں قیامت کی نشانیاں بیان کی گئی ہیں وہاں بڑی صراحت کے ساتھ ان کا ذکر موجود ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک تم ان نشانیوں کو نہ دیکھ لو، پھر جب تک تم ان نشانیوں کو نہ دیکھ لو، پھر ان نشانیوں کا ذکر کیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اور فرمایا
کہ دھواں، دجال، دابت الارض، پچھم سے سورج کا نکلنا، عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کا نازل ہونا، یاجوج و ماجوج، 3 مقامات پر زمین کا دھنسنا، ایک مشرق میں، دوسرے مغرب میں اور تیسرے جزیرہ عرب میں، اور ان کا 10واں وہ آگ جو یمن سے نکلے گی اور لوگوں کو گھیر کر محشر یعنی ملک شام کی طرف لے جائے گی۔ حدیث پاک میں یاجوج و ماجوج سے متعلق یہ بھی مندرج ہے کہ یہ روزانہ باری باری صبح سے شام تک دیوار کو توڑنے کی کوششوں میں خوب زور آزمائی کرتے ہیں، اور جب تھک جاتے ہیں تو ان میں سے کوئی کہتا ہے کہ آج اتنا ہی، چلو آرام کرتے ہیں، پھر کل ہم اسے توڑیں گے۔ جب دوسرے روز صبح وہ دیوار توڑنے کی غرض جمع ہوتے ہیں تو یہ دیکھ کر ان کی حیرتوں کی انتہا نہیں رہتی کہ دیوار گزشتہ کل کی بنسبت اور مضبوط ہو گئی ہے۔ وہ متحیر و ہراساں ہونے کے ساتھ ساتھ بے حد تاسف افسوس کرتے ہیں اور مزید اپنی طاقتوں کا استعمال کرتے ہیں، مگر انجام کار ہر آئندہ کل ان کے سامنے یہی حیرتناک منظر نظر آتا ہے کہ دیوار مضبوط سے مضبوط تر، مستحکم سے مستحکم تر ہوتی چلی جاتی ہے۔ یاجوج و ماجوج کی کوششیں صدیوں سے بدستور جاری ہیں، مگر انہیں کامیابی اس وقت ملے گی جب وقوع قیامت کا وقت قریب آ جائے گا۔ روایتیں اس امر حقیقت پر گماز ہیں کہ قرب وقوع قیامت کے وقت یاجوج و ماجوج میں سے ایک فرد کہے گا، اب چلو انشاءاللہ کل اس دیوار کو توڑ دیں گے۔ انشاءاللہ کہتے ہی اس کلمہ مقدس کی ایسی برکتیں ظہور پذیر ہوں گی کہ وہ سد سکندری جو ہزاروں سال سے ٹوٹ نہ سکا تھا، چشم زدن میں پلک کے جھپکتے ہی ٹوٹ جائے گا۔ پھر ایک بارگی یاجوج و ماجوج سیلاب کی مانند ایک بہت بڑی تعداد کے ساتھ ٹھاٹھیں مارتے ہوئے وحشیانہ انداز میں باہر نکل پڑیں گے۔ بہر شریعت میں مندرج ہے کہ یاجوج و ماجوج کا خروج اس وقت ہوگا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کرنے کے بعد سارے مسلمانوں کے ساتھ کوہ طور پر محشور ہوں گے۔ یاجوج و ماجوج باہر نکلتے ہی اس قدر تباہی و بربادی مچائیں گے کہ روئے زمین کا کوئی حصہ ان کے روح فرسا فتنہ و فساد سے محفوظ نہیں ہوگا۔ ہر طرف وہ بڑی تیزی کے ساتھ پھیلتے جائیں گے، مگر 3 شہروں میں وہ چاہ کر بھی داخل نہیں ہو پائیں گے۔ وہ 3 مقدس شہر ہیں، مکہ المکرمہ، مدینہ منورہ اور بیت المقدس۔ بعض حضرات نے چوتھی جگہ کی بھی روایت کی ہے، یعنی ایسی جگہ جہاں کوئی شخص عبادت میں مشغول ہو یا مسجد میں پوشیدہ بیٹھا ہو۔ ان کی جرأت و جسارت کی یہ کیفیت ہوگی کہ وہ آسمان کی جانب تیروں کی بوچھار کریں گے، مگر یہ دیکھ کر ان کی آنکھوں تلے اندھیرا چھا جائے گا کہ آسمان کی طرف ان کا پھینکا ہوا ہر تیر خون سے لت پت زمین پر آ گرے گا۔ ان سے کوئی چشمہ اور تالاب محفوظ رہے گا، یعنی یاجوج و ماجوج سے کوئی چشمہ محفوظ رہے گا، نہ کوئی تالاب محفوظ رہے گا، اور نہ کوئی جانور، یعنی وہ تمام جانور کھا جائیں گے اور تمام چشموں اور تالابوں کا سارا پانی پی جائیں گے۔ یہ تباہ کاریاں 1-2 دن تک نہیں بلکہ متواتر 40 دن تک جاری و ساری رہیں گی۔ اس وقت کسی کے اندر اتنی ہمت و جرأت نہیں ہوگی کہ وہ اس فسادی گروہ کا مقابلہ کر سکے اور انہیں کیفر کردار تک پہنچا سکے۔ صورتحال یہ ہوگی کہ خواہ انسان ہوں یا حیوان، جمادات ہوں یا نباتات، سب کے سب یاجوج و ماجوج کے ظلم و استبداد کے شکار ہوتے چلے جائیں گے۔ یہ قیامت کی ایک ایسی نشانی ہوگی جو قیامت صغریٰ کا دلدوز و جانکا منظر پیش کرے گی۔ کتابوں میں یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ دریاؤں اور تالابوں کی کیا تخصیص، وہ سمندر کا بھی سارا پانی پی جائیں گے، یہاں تک کہ سمندروں میں
خشکیاں چھا جائیں گی۔ صرف یہی نہیں بلکہ وہ لوگ جو دجال کے ماننے والے کفار ہوں گے انہیں بھی وہ چٹ کر جائیں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم یاجوج و ماجوج کی ہلاکت کا ذکر کریں، ایک اہم بات آپ ذہن نشی فرما لیں کہ بعض مورخین و مصنفین نے چنگیز اور ہلاکو خان کے لشکر کو یاجوج و ماجوج لکھا ہے۔ یہ بات بالکل غلط اور قرآن مقدس کے فرمودات کے منافی ہے، کیونکہ قرآن مقدس نے صراحتاً سد سکندری کا ذکر کیا ہے، اور یاجوج و ماجوج کا اس میں مقید ہونا بھی، جیسا کہ آپ نے کچھ دیر پہلے قرآن پاک کی آیات کی روشنی میں اور حدیث پاک کے اجالے میں سماعت کیا۔ اور ثانیاً یہ کہ یاجوج و ماجوج کا نکلنا قرب قیامت کی علامات میں سے ہے، اور یہ علامت اس وقت ظاہر ہوگی جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے نزول ہوگا اور آپ کے ہاتھوں دجال کا قتل عمل میں آئے گا۔ اب میں تقریر سمیٹ رہا ہوں۔ جب یاجوج و ماجوج تباہی پر تباہی مچا رہے ہوں گے، اور جب ان کا ظلم و ستم حد سے متجاوز ہو جائے گا اور وہ بے خوف و خطر اپنی تباہ کاریوں میں مشغول ہوں گے، ایسے وقت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام رب لم یزل کی بارگاہ بے نیاز میں ان ظالموں کی ہلاکت کی دعا فرمائیں گے۔ آپ کی دعا باب اجابت سے ٹکراتے ہی یاجوج و ماجوج کی گردنوں میں خدائے قہار و جبار ایسے مہلک و جان لیوا کیڑوں کو پیدا فرمائے گا کہ چشم زدن میں پلک جھپکتے ہی وہ سب کے سب مر کر ہلاک ہو جائیں گے، اور پوری زمین ان کی تباہ کاریوں اور فساد انگیزیوں سے نجات پا لے گی۔ فالحمدللہ۔ واضح رہے اس واقعے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دار فانی میں 40 سال کا عرصہ گزاریں گے۔ اس عرصے میں آپ نکاح بھی فرمائیں گے اور صاحب اولاد بھی ہوں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے روضہ انور میں آپ کی قبر پاک کی جگہ محفوظ رکھی گئی ہے۔ بعد وصال اس میں آپ کی تدفین بھی عمل میں آئے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وصال پر ملال کے ایک مدت کے بعد جب وقوع قیامت کو 40 سال کا عرصہ رہ جائے گا تو ایسی معطر اور سرد ہوا چلے گی کہ اس کے اثر سے دنیا کے بسنے والے سارے مسلمانوں کی روحیں پرواز کر جائیں گی۔ نتیجتاً روئے زمین پر ایک بھی مسلمان نہیں رہے گا، چاروں طرف کافر ہی کافر نظر آئیں گے، اور قیامت انہی کافروں پر آئے گی، جیسا کہ ابو داؤد شریف اور مشکوٰۃ شریف کے اندر اس کی صراحت موجود ہے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔